اور ویسے بھی ہماری اکانومی کو گروتھ دینے کے لیے بھی یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. خالد منصور افریدی صاحب، 2014 15 16 میں ہم لوگ جب پروگرام کرتے تھے تو ہمیں یہی نوید سنائی جاتی تھی کہ اگلے 3-4 سال میں سی پیک کی وجہ سے یہ گاڈز گفٹ ہے ہمارے لیے، اور سی پیک کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. آج پھر جیسے شیخ صاحب نے بات کی کہ فیز 2 شروع ہو گیا ہے، لیکن میرا آپ سے ایک بنیادی سوال ہے کہ سی پیک کا تو تانے بانے افغانستان کے ساتھ بھی جڑ رہے ہیں، یہ میاں صاحب کو بہتر جانتے ہیں. تو پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اس نے ہمیں بہت دور تک پھینکا ہے. تو جو یہ جو انویسٹمنٹ وہ کرے گا، کتنے بلین ڈالر آپ بتا رہے ہیں جی؟ 25 بلین جی، 25 بلین ڈالر. اچھا، وہ کرے گا تو اس کا انٹرسٹ کیا ہے اس میں؟ وہ ہمارا ہمدرد تو نہیں ہے، کیونکہ جو ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، وہ باہمی جو ہے مفادات پر مبنی ہوتے ہیں نا جی. جی بالکل صحیح. شیخ صاحب نے جو باتیں کی، اللہ کرے ایسے ہی ہو، تاکہ ہم تو سارا چاہتے ہیں کہ ملک کا بھلا ہو اور پاکستان ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی دفن ہونا ہے. جو آپ نے بات کی جو انویسٹمنٹس کی، تو ابھی جو تو فیوچر کی ہے جو پلانز انہوں نے شیئر کیے شیخ صاحب، آئی فلی ایگری ود یو. لیکن جو پہلے ہو چکا ہے جتنا تقریباً آپ خود بتا رہے ہیں 14 سے لے کے 22، یہ کوئی 8 سال ہو گئے. اور 8 سال میں آپ کو یہ 2-3 چیزیں جو آپ کو سامنے، اورنج ٹرین ہو گئی، ہائی ویز ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی کنکریٹ چیز جو رشا کا یہ انٹرچینج پہ ایک فیکٹری بنی ہے جو سٹیل کی ہے، وہ میں نے خود دیکھی ہے وہاں پہ، آپ کے علاوہ اس کے کنکریٹ نہیں نظر آ رہا ہے. لیکن جو ہم نے ری پیمنٹس کی ہے چائنا کو، یعنی ہم نے $18 ارب دیے، اور $18 ارب کے $4 بلین اس کا ہم نے انٹرسٹ دیا ہے چائنا کو، یعنی $22 بلین ہم نے پے بیک کیا ہے. اس پے بیک پہ ہمیں کوئی فروٹفل گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں ہے جو ملک کے اکانومی کے لیے اپارٹ آف جو شیخ صاحب نے کہا ہے، وہ تو فیوچر میں ہوگی اور اس سے ہماری ملک کی اکانومی مضبوط ہوگی. لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر میں کہوں کہ آج کے ڈیٹ میں ایسے کوئی فیکٹریز، ایسے کوئی انڈسٹریل کوریڈورز نہیں بنے، کیونکہ 8-9 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اور جو انٹرسٹ ریٹ کی بات آپ نے کی، جو جاپان بنا رہا ہے بلٹ ٹرین احمد آباد سے ممبئی، جو ہندوستان میں بن رہے 2027 میں پورے ہوئے، اس پہ انہوں نے تقریباً یہی کوئی 15-20 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے، اور ان کا انٹرسٹ ریٹ ہے 0.01%، جبکہ چائنیز انٹرسٹ ریٹ ہوتے ہیں 6 سے 7%. اب یہ چائنا کا قصور نہیں ہے، ہم کہیں کہ وہ تو ہمارا ایک دوست ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے انہوں نے، وہ ہمارے ملک کا رسک ہے. ایک ہر ملک کا ایک رسک ہوتا ہے. جب انویسٹر آتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا مجھے ریٹرن مل سکا ہے، کیا ملک کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہے، کیا ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ سیف ہیں. ابھی آپ کل پرسوں ہی خبر آ رہی تھی کہ جو ڈی آئی خان ہے کے پی کے، وہاں سے کچھ انجینئرز پہ حملہ ہوا تو جو پھر ہماری سیکورٹی فورسز نے ان کو ناکام بنایا. تو جو انویسٹر ہے وہ یہ دیکھتا ہے، اور جب اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس میں میرا ریٹرن نہیں آئے گا جلدی، تو پھر وہ انٹرسٹ ریٹ اوپر لے جاتا ہے، وہ 7, 8, 9, 10% پہ لے جاتا ہے. اس سے پھر ہمارے ملک کے قیمتی ذرائع مواخلہ ان کو پاس واپس جاتے ہیں. تو یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب وہ پرائمری ان کو یہ چاہیے تھا 2014 میں جب چائنیز صدر آئے تھے کہ پرائیورٹائز کرتے، پہلے ان منصوبوں کو بناتے جس سے ہماری ایکسپورٹ گروتھ کرتی، تاکہ ہم اس پیسے کو لون بھی پے کرتے، اور پھر پبلک کی چیزیں بنائیں، فری بنائیں، ٹرینز بنائیں، جو بھی چیزیں آپ نے وہ پھر آپ فری بنائیں. لیکن پہلے اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر اس کو کہتے ہیں، اس کو بہتر کریں. میاں صاحب آپ تو سی پیک پہ نہیں، یہ سی پیک میں تھا نہیں اورنج ٹرین پروجیکٹ، یہ شہباز شریف نے پرسنل لیول پہ جا کے، یہ میرا خیال ہے شیخ صاحب کو بھی پتا ہوگا، یہ بہت زیادہ آئی ایم پریوی ٹو دس، ان کے پیچھے پڑ گئی جی اس کو سی پیک کا حصہ بنا دیں. حالانکہ یہ ویسے تھا، ایک انویسٹمنٹ آئی تھی ایک علیحدہ، جو ان کی جو ہے کارپوریشن نورنکو کارپوریشن کے ساتھ ان کا ایک علیحدہ معاہدہ تھا، لیکن یہ انہوں نے کر لیا، پتہ نہیں اس میں کیا ان کو فائدہ تھا، کوئی دلیل نہیں وہ دے سکے، نہ ہمیں کبھی آج تک سمجھ آئی. کمپنیاں تھیں نا جی، ہاں وہ، لیکن انویسٹمنٹ تو تھی وہ. اچھا شیخ صاحب، مجھے صاحب بتائیے کہ نگران وزیر اعظم آج کہہ رہے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے ہی جو ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن نگران حکومت کا یہ ڈومین نہیں ہے. اور اس کے بعد موجودہ جو پاکستان کے سیاسی معاشی حالات ہیں، اس میں اوورسیز کیا پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا جی؟ نہیں دیکھیں، ٹرسٹ گیپ تو ہے نا، لوگ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا مستقبل ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا مستقبل بہترین ہے. آپ اس طرح تو جج نہیں کر سکتے کہ کون سا لیڈر کیا کر رہا ہے. قوم کی جو اپنی اسٹرینتھ ہے، تو قوم کی اپنی اجتماعی اسٹرینتھ ہے، کلیکٹیو اسٹرینتھ، آپ کا یوتھ، آپ کی پاپولیشن، آپ کے سکلڈ، آپ کا انسکلڈ لوگ، یہ سارے آپ کے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں.
یہ باہر کے ملک بھی آپ کو جج کرتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ رسک فیکٹرز اپنی جگہ. سیف الرحمان صاحب, جو پرسپشن اس وقت پھیلایا جا رہا ہے ملکی سیاست, ہاں وہ بہت میاں نواز شریف از گوئنگ ٹو بی ان پار اگین, یہ میرا خیال ہے یہ چیز ہونی نہیں چاہیے کسی بھی طور پہ. اس میں اوورسیز اس بات سے تو ناراض ہے نا جی, میں یہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ باہر رکھی ہوئی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی پروجیکشن کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. جب الیکشن کا مطلب کیا ہے, الیکشن کا مطلب ہے کہ جس کو عوام ووٹ دے دیں, جو عوام کا مینڈیٹ لے لے, اپنے اپنے طور پہ جو سلوگنز آپ دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ سلوگن اگر اس طریقے سے پھیلایا جائے اور اس کے اوپر باقاعدہ کام کیا جائے, اور پھر آپ کو آپٹکس بھی ایسی دے دی جائیں کہ بیوروکریسی ان کو ریسیو بھی کر رہی ہے, فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے, ان کو اسٹرینتھن بھی کر رہی ہے, پھر ان کی موومنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, تو اس میں ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے. لیکن میں اب بھی آپ کو وہی بات کہوں گا جو آپ کے پہلے پروگرام میں کہی, کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ریلیف پی ٹی آئی کو ملنا شروع ہو گیا ہے. تو وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں سجا دکھا کے کھبا بھی مارا جاتا ہے, لیکن سانگلہ علم میں ان کے سابق ایم پی اور ایم این اے کے گھر میں ابھی بھی چھاپا پڑا 2 گھنٹے پہلے. دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں چھاپے پڑتے چھاپے بند بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ کوئی ایسی صورتحال, آپ ماضی کا سارا ٹریک ریکارڈ سامنے رکھ لیں, چیزوں کو جج کیا جا رہا ہے. اگر کوئی پارٹی نے آنے والے وقت میں, یہ آپ کا جو اوپینین پول سامنے اوپر جاتا ہے, جو اپنی رپورٹس جاتی ہیں, اگر اس میں ایک پارٹی اوور ویلمنگ میجورٹی میں آ رہی ہے, تو اس کو میرا نہیں خیال کسی آرٹیفیشل طریقے سے اب روکا جا سکے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے, پھر اس کے مطابق اوپینین بدل سکتی ہے. شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم نے اوورسیز کو جو ہے ریکویسٹ کی کہ جی آپ کو ہم پوری طرح اکوموڈیٹ کریں گے اور ہر طرح کی فیسیلیٹیٹ کریں گے, فیسیلیٹیز دیں گے, اور آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے غیر یقینی, یا میں اسے اگر کیوس کہوں تو غلط نہیں کہوں گا, تو ایسے میں کیا انویسٹر آئے گا اسپیشلی پاکستان کا جو اوورسیز ہے؟ سر میں اس پہ بھی آتا ہوں, پہلے میں آپ کو ایک چیز بھول گیا تھا کہ پاکستان آرمی نے, جی میں 1 منٹ لوں گا, پاکستان آرمی نے تقریباً 250 کلومیٹر نہر بلوچستان کے اندر لے گئے ہیں, اور یہ بھی سی پیک کے انویسٹمنٹ ان کے نا, یہ اس کے اوپر لون نہیں ہے, یہ انہوں نے ویسے دیا کہ آپ پاکستان آرمی نے 250 کلومیٹر بہت زیادہ ہے, اور جو بنجر علاقے پڑے ہوئے ہیں بلوچستان کے, وہ آپ دیکھیں گے سرسبز ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عام بلوچی پہ کب آئے گا؟ سر آئے گا انشاءاللہ. ابھی اور آگے لے کے جانا ہے, انہوں نے 400 کلومیٹر کرنا ہے سر, انہوں نے 400 کلومیٹر تک وہ زمینوں کو, جو بنجر زمینیں ہیں ان کو آباد کروانا ہے. یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. مجھے یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا پڑے گا کہ مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو پتا نہیں ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک تو ہمارے ہاں کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہے, گورنمنٹ کوئی آتی ہے پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, تو کوئی بھی انویسٹر, فورن انویسٹر پاکستان آ کے کیوں ختم ہو گیا. ایک لائن آنسر جی اس کے اوپر پرائم منسٹر کے بیان پہ. نگران, جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا, اور اس میں سے کافی پیسے آئے تھے, 1 بلین 2 بلین آئے تھے. لیکن کسی بھی دوسرے کو آپ کہنے سے پہلے آپ میں وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو لوگ ٹرسٹ کر سکیں. تو جب ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے تو اکنامکس بھی بہتر ہو جاتی ہے, اور آپ کے جو ریمیٹنس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو اوورسیز کا ہے, اور بلکہ عام لوگوں کا بھی حکومتوں کے اوپر. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, ہمیں آپ کے بیک کا انتظار رہے گا. اپنا